السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ پاکستان اور ایران القاعدہ کا مرکز بن سکتے ہیں۔ امریکی فوجوں کے انخلاء کے بعد ڈرون حملے آسان نہیں ہوں گے۔ امریکی دانشور بروس ریڈل کے انکشافات۔ غربت جرم بن گئی، گھروں میں کام کرنے والے ننھے پھولوں پر وحشیانہ تشدد، معصوم چیخوں پر ہر دل اشکبار۔ قوانین تو موجود ہیں لیکن عمل کرانے والے کب جاگیں گے؟ سابق صدر مشرف کی عدالت میں پیشی ایک پہیلی بن گئی، کل عدالت میں پیش ہوں گے یا نہیں؟ الٹی گنگا، دنیا بھر میں ریلوے ترقی کر رہا ہے لیکن پاکستان میں ریلوے کے الیکٹرک انجن اور نظام سکریپ کے بھاؤ بیچنے کا فیصلہ۔ عدالت نے ذکا اشرف کو بحال کر دیا، نجم سیٹھی کی چھٹی۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم مورے بروس ریڈل، جو ماضی میں CIA کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں، امریکی حکومت کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں اور اب بھی اوباما کے ساتھ انتہائی جن کے قریبی روابط ہیں، انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد افغانستان اور پاکستان میں القاعدہ کا دوبارہ مضبوط ہونا کوئی بہت بڑی ایسی بات نہیں ہے جس سے کسی کو حیرت ہوگی، اور ایسا ہونے جا رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو پالیسی ہے وہ کوئی بہت زیادہ آسان نہیں رکھنی چاہیے، ٹف رکھنی چاہیے۔ پاکستان کی گورنمنٹ کو انگیج کرنا چاہیے لیکن میریکلز کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ لیکن جو ایک اہم بات انہوں نے کہی ہے، افغانستان کے ساتھ جو امریکہ ایک بائی لیٹرل سیکورٹی ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے، بروس ریڈل کا کہنا ہے کہ وہ بہت ضروری ہے القاعدہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کیونکہ اگر وہ معاہدہ نہیں ہوا اور افغانستان میں امریکی فوجی موجود نہیں ہوئے تو پھر پاکستان میں ایبٹ آباد جیسا آپریشن کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ بروس ریڈل یہ کہتے ہیں کہ جس طرح جب ایران میں ہاسٹیج کا مسئلہ تھا اور عربین سی سے جہاز اڑائے گئے تھے اور وہ مشن ناکام ہو گیا تھا، اسی طرح اگر ایبٹ آباد کے آپریشن کے وقت بھی امریکی جہاز یا امریکی کمانڈوز عربین سی سے آتے تو اس آپریشن کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ انہوں نے ایک رائے دی ہے جس سے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ مستقبل کی پالیسی ہو سکتی ہے امریکہ کی کہ پاکستان میں مزید حملے ہوں گے، اور جو افغانستان کے ساتھ امریکہ بائی لیٹرل سیکورٹی ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے جس کے تحت وہاں پر ان کی فوج رہے گی، وہ پاکستان میں حملوں کے لیے آگے چل کر استعمال ہو سکتی ہے۔ یہ جو ساری پالیسی ہے اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ جناب حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بڑا تجربہ ہے اور بروس ریڈل کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ بروس ریڈل نے اپنی کتاب میں بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ السلام علیکم گل صاحب۔ وعلیکم السلام صاحب۔ گل صاحب، یہ جو ایک کامنٹ کیا ہے انہوں نے ایک مضمون میں بروس ریڈل نے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی پاکستان کی حکومت سے خیر کی توقع نہیں۔ نواز شریف بھی ماضی میں امریکہ کو مایوس کر چکے ہیں۔ کلنٹن جب چاہتا تھا اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن تو انہوں نے نہیں کیا، اور جو سیکیورٹی ایگریمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ وہ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں ایبٹ آباد جیسے آپریشن کیے جا سکیں گے۔ جی، میں نے دیکھا ان کا یہ آرٹیکل اور مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ میرا جو پہلا جملہ تھا جو میں نے کہا تھا کہ 9/11 بہانہ ہے، افغانستان ٹھکانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے، تو وہ اب بالکل درست ثابت ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ امریکہ کے قدم جو ہیں پاکستان کی طرف ان کی جارحانہ نیت سے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے لیے جو انہوں نے ایف پاک بیٹل فیلڈ کہا تھا، یعنی افغانستان پاکستان ایک بیٹل فیلڈ ہے، تو اس کا ایک چیپٹر تو افغانستان تھا جہاں سے وہ انخلاء ان کا ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کے اوپر وہ پنجے گاڑ کے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ پہلے ہی 84 ایکڑ یہاں پہ زمین لے لی ہے اسلام آباد میں ایمبیسی کے لیے۔ یہ کوئی معمولی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے ہارٹ آف پاکستان میں۔ پھر لاہور کے اندر انہوں نے 50 ایکڑ زمین کا مطالبہ کر لیا ہے۔ کراچی کے اندر بھی ساحل سمندر کے اوپر بہت بڑا ان کا ایک نیا جو انہوں نے سفارت خانہ بنایا ہے، میل ہا میل تک پھیلا ہوا ہے، اور جگہوں پہ بھی ان کی پریزنس موجود ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ افغانستان سے نکلنے کے بعد ایک تو پاکستان میں یہاں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ انڈرسٹینڈیبل ہے، اسٹریٹجیکلی یہ پورے خطے سے وہ خارج نہیں ہونا چاہتے، اور انڈیا ان کی معاونت نہیں کر سکتا تاں آ کے انڈیا افغانستان کے اندر موجود ہو۔ جو چیز بروس ریڈل نے نہیں کہی وہ یہ ہے کہ ہماری موجودگی سے وہاں پہ اڈے اگر ہم رکھ لیتے ہیں 9 انڈے جس کا تقاضا وہ کر رہے ہیں،
تو ایسی صورت میں انڈیا بھی موجود رہے گا وہاں افغانستان میں، یعنی پاکستان کو سینڈوچ بنا کے رکھا جائے گا. تو یہ تو بات بڑی واضح ہے. اچھا، میں آپ کا کامنٹ ایک حمید گل صاحب اس پر کامنٹ کیجئے. جب میاں صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے میاں صاحب کے، کیونکہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بھی نارمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نواز شریف صاحب. لیکن یہ ایک پہلا آرٹیکل ہے ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد جو ایک اس قدر جو اہم شخصیت ہے ان کی جانب سے آیا، جس میں کہا گیا کہ میاں صاحب نے بھی ماضی میں جو امریکی تھے ان کو اس حوالے سے مایوس کیا تھا اور اب بھی کوئی بہت زیادہ توقعات ان سے نہیں رکھنی چاہیے. نہیں سنی صاحب، یہ بات درست نہیں ہے. میاں صاحب نے کوآپریشن کی تھی، انہوں نے تقریباً 90 اس وقت عرب مجاہدین جو تھے پشاور میں، ان کو ایک چھوٹے سے کمرے میں قید کروایا تھا، ان کو پکڑ کے بھجوایا اور وہیں سے وہاں پہ مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے. اسی طریقے سے مصری تھے یا لیبین تھے، ان کو بھی ان ملکوں کے حوالے کیا گیا. تو یہ تو نہیں کہ میاں صاحب نے ایسا نہیں کیا. اور پھر اسامہ بن لادن کو افغانستان سے اٹھوانے کے لیے 60 کمانڈوز جو ہیں ان کو تیار کرنے کے لیے ایک پلان بن چکا تھا. یہ تو بعد میں جب وہ کو ہو گیا پرویز مشرف صاحب والا تو وہ معاملہ جو ہے بیچ میں رہ گیا. لیکن میاں صاحب ماضی میں کوآپریٹ کرتے رہے اور اب بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جیمز ڈوبن نے یہ ایک بیان دیا تھا، جو اسپیشل انوائے ہے امریکہ کا بلکہ پریزیڈنٹ اوباما کا پاکستان اور افغانستان کے لیے. اس نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف کابل میں کرزئی کو منانے کے لیے گئے تھے کہ تم اس معاہدے کے اوپر دستخط کر دو. اگر یہ بات درست ہے کہ ان کی موجودگی پاکستان کے لیے خطرے کا باعث ہوگی تو پھر میاں صاحب کیوں گئے تھے ان کو یہ کہنے کے لیے؟ ان کی طرف سے کوئی تردید نہیں آئی. اچھا گل صاحب، اس پر ٹائم کم ہے، ذرا اس پر کامنٹ کیجیے گا کہ امریکہ تو بائی لیٹرل ایگریمنٹ اس لیے چاہتا ہے کہ پاکستان پر حملہ کرنے میں آسانی ہوگی اگر انہیں پتہ چلا کہ یہاں پر بھی کوئی دہشت گرد ہے. تو پاکستان کی حکومت کیوں اس معاہدے کو کروانا چاہتی ہے امریکہ کے ساتھ؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر ہماری حکومت یا ہمارے اکابرین یہ مان چکے ہیں کہ مستقبل میں امریکہ اس قسم کے حملے کرے گا اور ہم اس کی اجازت دیں گے. جی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اڈے کا کون نہیں جانتا کہ جب تک اڈے وہاں موجود رہیں گے وہاں خانہ جنگی جاری رہے گی اور اس کے منفی اثرات پاکستان کے اوپر مرتب ہوتے رہیں گے. تو اگر میاں صاحب اگر وزیرستان میں اب جانے کے لیے پر تول رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ پر تول رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مذاکرات کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی. اس لیے اس کا یہ مطلب ہوا کہ دوسرا آپشن جس کے لیے وہ قوم کو تیار کر رہے ہیں، ان کے اذہان کو بدل رہے ہیں، اس کی طرف ان کی زیادہ توجہ ہے. اسی طریقے سے بھارت کے ساتھ جو نرم بارڈر کر کے اور وہاں سے فوجیں شفٹ کر کے ہم مغربی بارڈر کے اوپر لے جائیں گے تو مستقبل کا افغانستان اور پاکستان جو ہے ایک دوسرے کے متحارب ہوں گے. اور یہی چیز امریکہ کی جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے اس کے اندر یہ بڑی واضح ہے. اب اس وقت ایک جو بکرم سنگھ صاحب نے بات کر دی ہے، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے جیسے بروس ریگل کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو سارٹ آؤٹ کر دینا چاہیے. اس سے پہلے جو شنڈے ہیں ان کے سشیل کمار شنڈے جو انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہم ایف بی آئی کی مدد سے مل کے اور داؤد ابراہیم کو اٹھا لیں گے کلینڈسٹائن آپریشن، یعنی اسامہ لائک آپریشن، فیصلہ لائک آپریشن سے اس کو وہاں سے اٹھا لیں گے. بہت گل صاحب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی، وقت کم ہے. بہرحال مستقبل جو ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے، حملوں کے حوالے سے جو بروس ریڈل نے کہا ہے وہ کوئی بہت زیادہ خوش آئند نہیں ہے اور ایک بڑا سنگین مسئلہ بن سکتا ہے مستقبل میں. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے معصوم ہریش چند کی، جس کو پہلے مارا پیٹا گیا پھر اس کو دھکا دے دیا گیا 4تھی منزل سے. ایک نظر ڈالیں گے کہ ہمارے ہاں کتنے بچے کام کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں کیا اس لعنت سے کبھی چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ ہوں گی سمر من اللہ، لیکن بریک کے بعد. غربت ایک لعنت سے کم نہیں ہے، وگرنہ کون اپنے لالوں کو کسی کے گھر بھیجے گا کام کرنے کے لیے اور پھر یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ گھر والے کیا سلوک کرتے ہوں گے. وہ واقعہ جو ننھے ہریش کے ساتھ پیش آیا، سالہ ہریش ڈاکٹر منیر کے گھر کراچی میں کام کرتا تھا، اس کی ہر آسائش کا خیال رکھتا تھا، لیکن ملا کیا، اسے مارا پیٹا گیا اور پھر اس کے بعد گھر کی چھٹی منزل سے اسے دھکا دے دیا گیا.
بے ہوش تھا. ہوش میں آیا تو اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. اگر ہم ایک نظر ڈالیں اپنے ملک پر تو بتایا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 1,20,00,000 ایسے بچے ہیں جو کام کرتے ہیں اور ان میں سے 80 لاکھ بچے تو بالکل جن کی عمریں 10 سے 14 سال کے درمیان ہیں. ہمارے معاشرے میں ہر چوتھے گھر میں کوئی بچہ کام کرتا ہے اور اگر اس کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو ان میں زیادہ کام کرنے والی بچیاں ہیں. 62% بچیاں ہیں جن کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جن کی زندگی کس قدر تلخ ہے, جو شاید دوسروں کو سکون پہنچاتے پہنچاتے اپنی جو ان کی زندگی ہے اس کو ختم کر بیٹھتی ہیں. اور یہ جو ظلم کی داستانیں ہیں یہ کبھی عوام تک نہیں پہنچتی. کچن کے اندر سوتا تھا. یہ دیکھو ابھی ایسے بنا ہوتا ہے نا, اس کے اندر چادر رکھتا تھا پھر سو جاتا تھا. ڈر لگتا ہے تھوڑا سا, سو جاتا ہوں اللہ کا نام دے کر, چل بھائی اللہ اللہ کھیل چل رہا ہو بھائی. صبح سے اٹھنا کام شروع کر دیتا ہوں. میں سو جاتی تھی نا جب وہ مجھے بولتے تھے باہر ٹیرس میں سو جاؤ, تو میں بولتی تھی باہر تو مجھے ڈر لگتا ہے میں نہیں سوؤں گی. پھر وہ ڈانٹتے تھے, بولتے تھے ابھی یہیں پہ سو جاؤ ٹیرس میں, چپ کر کے سو جاؤ. یہ سب ننھے مننے پھول جو ہیں کسی کے جگر کا ٹکڑا ہیں, کسی کی آنکھوں کا نور ہے, لیکن ہم کس قدر بے حس معاشرہ بن چکے ہیں کہ ہم انہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے. نہ ہمارے قوانین میں اس بات کو روکنے کی گنجائش موجود ہے. آج ہمارے ساتھ سمر من اللہ موجود ہیں, سماجی ورکر ہیں, بڑی ان کی خدمات ہیں. ان سے بات کریں گے کہ کیا کیا جائے, یہ جو ظلم ہم روزانہ کرتے ہیں اپنے ہی بچوں پر, کس طرح اس سے جان چھوٹ سکتی ہے. السلام علیکم سمر صاحبہ. السلام علیکم جی. سمر صاحبہ, یہ سارا پاکستان جان چکا ہے اس واقعے کو, اور یہ تو حریش پھر بھی خوش نصیب تھا کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا, لیکن یہ جو لاکھوں بچے ہیں جن کے ساتھ روزانہ ہم ظلم کرتے ہیں, یہ ان کے ساتھ جو یہ ظلم ہو رہا ہے اس کو کوئی روک پائے گا؟ کیا کبھی ہمارے ملک کے قوانین میں اتنی طاقت آئے گی کہ اس ظلم کو روک سکیں؟ سمیع صاحب, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس کتنے سارے اور کتنے قسم کے قوانین موجود ہیں, اور جب ہم ان چھوٹے معصوم بچوں کی بات کرتے ہیں, جی آپ کو بھی پتہ ہے کہ جنوری اسی مہینے کی 2 تاریخ کو لاہور میں ارم نامی ایک بچی اسی طرح کام کرتے کرتے ٹارچر ہو کے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس کے بعد کیا ہوا, کس کو سزا ملی, ہمیں ابھی تک نہیں پتا. اور حریش کا جو کیس ہمارے سامنے آیا ہے جی, ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جب شازیہ مسیح کا کیس ہوا تھا 2010 میں, اس کے بعد جو صرف کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس میں بچے جو کہ گھروں میں مزدوری کرتے ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی, جن کو ٹارچر کیا گیا, وہ 45 کیسز رپورٹڈ کیسز ہیں. اور ان میں ارم بھی ہے. اب یہ حریش کا نیا کیس آ گیا. تہمینہ اسلام آباد میں وہ بچی تھی جس کو دھکا دیا گیا, مالکان نے دھکا دیا, اس کا بیک بون ٹوٹ گیا اور الٹیمیٹلی وہ بھی اس کی ڈیتھ ہو گئی. سب سے پہلے تو سمیع صاحب, قوانین سے پہلے میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم کیا سوچ کے ان بچوں کو اپنے گھروں میں مزدوری کے لیے رکھتے ہیں. ہم لوگ آخر اس چیز کے لیے ٹالرنس یا برداشت کیوں رکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ننھے بچے جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے, اور جب قوانین کی بات آتی ہے تو 25A کا جو آرٹیکل ہے جو کہ کہتا ہے کہ 16 سال سے کم عمر بچے, ان کے لیے تعلیم کمپلسری اور فری ہوگی. اگر حکومت اسی قانون پہ زور دے, اسی کی انیکٹمنٹ اور انفورسمنٹ کی جائے پورے ملک میں, تو آپ یقین کیجئے یہ بچے جو ہیں یہ اسکولوں میں ہوں گے اور گھروں میں کام کرنے کے لیے ان کے پاس وقت بھی نہیں ہوگا. سمر صاحبہ, آپ نے بات تو بہت اچھی کی ہے, لیکن نہ تو اتنے اسکول موجود ہیں جن میں یہ سارے بچے کھپ سکیں گے, اور پھر
جو والدین اپنے بچوں کو کسی کے گھر میں کام کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو یہ اپنے ان خاندانوں کے لیے روزی روٹی کماتے ہیں، یہ تو روزی کمانے آتے ہیں۔ ریاست جب ناکام ہو جائے، جب کسی کو کچھ نہ دے سکے، تو پھر جو والد ہے یا والدہ ہے وہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اس طرح پھینکنے پر مجبور نہیں ہو جائے گی؟ سمیع صاحب دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں جی، اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ بچوں کو تعلیم دے، کمپلسری اور فری، لیکن جو والدین ان بچوں کو مزدوریوں کے لیے گھروں میں امپلوائے کرتے ہیں وہ خود زیادہ تر کیسز میں کام نہیں کرتے، اور جب ہم لوگ یہ والا آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے، میں بالکل اس چیز کی تائید نہیں کروں گی، کیونکہ یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے غربت کو ہم اور زیادہ فروغ دے رہے ہیں اور پرپیچویٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے پروگرام میں جو سب سے پہلے بچے نے کہا کہ میں ٹیرس پہ سوتا ہوں، اس بچے کے 9 بہن بھائی ہیں، اس کے والد گھر میں کچھ بھی کام نہیں کرتے، ہر بچے کو کراچی کے ایک ایلیٹ ڈیفنس علاقے کے گھروں میں اس نے مزدوری پہ لگایا ہے۔ ہم جو ایک پڑھی لکھی سوسائٹی، قمر صاحبہ یہ ایک کیس آپ جو بتا رہی ہیں یہ صحیح ہوگا، ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ جو 80 لاکھ بچے ہیں 10 سے 14 سال کی عمر کے، ان ساروں کے کوئی 9، 8، 10 بہن بھائی نہیں ہیں، اور کہانی ایسی نہیں ہے جیسے آپ بیان کر رہی ہیں، یہ غربت کے مارے ہوئے لاچار جو خاندان ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ہمارا NGOs ہیں یا جو ہمارے سماجی لوگ ہیں، یہ غربت کے معاملے پر بھی جو سیمینار ہوتا ہے وہ بھی 5 اسٹار ہوٹل میں ہوتا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی دھرنا ہوگا، کبھی کوئی باہر نکلے گا اس لعنت سے ان معصوم بچوں کی جان چھڑانے کے لیے؟ سمیع صاحب، آپ حکومت کو، تنظیموں کو، سب کو چھوڑ دیں، میں آپ کو پہلا سٹیپ بتاتی ہوں کہ جہاں آپ ان بچوں کو ایکسپلوئٹ ہوتے ہوئے دیکھیں، انفرادی لیول پہ ہم لوگ سوسائٹی میں اس کے لیے بالکل برداشت نہ رکھیں، زیرو ٹالرنس رکھیں۔ اور میں ایک بار پھر جی آپ سے پلیز ڈس ایگری کروں گی سمیع صاحب، اگر غربت ایک بہانہ ہے تو ان کے والدین کو ہم لوگ نوکری کیوں نہیں دیتے؟ وہ تو ان بچوں سے بہتر نوکری کر سکتے ہیں۔ لیکن سمر صاحبہ میں یہاں پہ روکوں گا آپ کو کیونکہ وقت کم ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے یہ دیا ہے کہ ہمیں سوسائٹی میں اس کی ٹالرنس زیرو کرنا ہوگی، جہاں پر بھی ہم کہیں ایکسپلائٹیشن دیکھیں ہمیں اس کو کبھی بھی ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ جو گھروں میں ظلم ہوتا ہے بطور سوسائٹی ہمیں اس کو روکنا پڑے گا، لیکن پھر یہ سب کچھ کرنے کے لیے، اس لعنت سے پاک کرنے کے لیے یقیناً ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد نہایت اہم معاملہ جناب سابق صدر پرویز مشرف کا، کل عدالت میں ان کی پیشی ہے، دیکھنا ہے کہ وہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جناب احمد رضا قصوری ہمارے ساتھ ہیں اور مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر ظفر علی شاہ، لیکن ایک بریک کے بعد۔ سابق صدر پرویز مشرف کل عدالت میں پیش ہوں گے یا نہیں، ایک بہت بڑا سوال ہے۔ عدالت نے انہیں استثناء دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ 16 جنوری کو پیش ہوں ان کی میڈیکل رپورٹس کو دیکھنے کے بعد، اور جو قریبی ذرائع تھے پرویز مشرف صاحب کے، انہوں نے اس بات کا دیا تھا کہ پرویز مشرف صاحب نے اپنے ساتھیوں کو یہ بتایا ہے کہ وہ یقیناً عدالت میں پیش ہوں گے، وہ قانون اور آئین کا احترام کرتے ہیں اور اگر انہیں ان کی صحت نے اجازت دی تو وہ پیش ہوں گے۔ لیکن جو پرویز مشرف صاحب کے قریبی ذرائع ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ ان کی اینجیوگرافی کی جائے اور پھر جو ریکوائرڈ پروسیجر ہے ہو سکتا ہے کہ اینجیوپلاسٹی بھی کی جائے۔ کب ہوگی اس کا ٹائم نہیں بتایا گیا۔ آج اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد رضا قصوری صاحب جو پرویز مشرف صاحب کے وکیل ہیں، اور مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر ظفر علی شاہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے قصوری صاحب یہ بیان کیجئے، پوری قوم اس وقت سننا چاہتی ہے کہ مشرف صاحب کل عدالت میں پیش ہوں گے یا نہیں؟ ویسے تو میں جناب آپ کی وسادت سے، ظفر علی شاہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، ان کے ذریعے میں میاں نواز شریف تک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے آپ کے غیر معروف قسم کے لوگ جو آ رہے ہیں اور جو وہ بدتمیزی کا ثبوت دے رہے ہیں آ کے ٹاک شوز میں، وہ آپ کے اس کی ریٹیلیشن میں لوگ پھر آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کو ڈالیں، ان کو کنٹرول کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک بڑا نیگیٹو افیکٹ کریٹ کر رہے ہیں۔
اور میرے جیسے آدمی کو تو ویسے بھی کوئی گھبراہٹ یا کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا، تو میرے جیسے بندے کے ساتھ اگر وہ اسی قسم کے پنگے لیں گے تو پھر میاں صاحب مجھے آپ کے بارے میں بولنا پڑے گا، لہذا ان کو سنگل ڈالیں اور ان کو کنٹرول کریں۔ شاہ صاحب آپ اپنا یہ پیغام میاں صاحب کو پہنچا دیجیے میری طرف سے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ دیکھیں بات یہ ہے اپنا سمیع ابراہیم صاحب کہ جنرل مشرف 2 جنوری سے داخل ہیں ہسپتال کے اندر، اور آج ان کو 2 ہفتے ہو چکے ہوئے ہیں، زیر علاج ہیں، اور ایک ٹیم آف ڈاکٹرز ان کو دیکھ بھال کر رہی ہے۔ ان کے ریگولر ٹیسٹ ہو رہے ہیں جو کہ لیبارٹریز میں بھیجے جا رہے ہیں، اور ان کے کئی سے رزلٹ آ چکے ہیں، کئی کے رزلٹ آنے والے ہیں۔ 9 تاریخ کو، پچھلی تاریخ کو عدالت نے ان کو 16 تاریخ کے لیے آنے کا حکم صادر کیا تھا، لیکن یہ سارا دار و مدار اب یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے اوپر ہے۔ اگر ڈاکٹرز یہ سمجھیں گے کہ ان کا ہسپتال سے جو ہے عدالت تک جانے میں کوئی اس کا ان کی صحت پر کوئی نیگیٹو افیکٹ، کوئی اس کا کوئی برا اثر نہیں ہوگا، تو اس صورت میں تو ڈیفینیٹلی وہ آئیں گے۔ ان کو عدالت کے سامنے پیش ہونے میں نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی آر ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ لوور کورٹس میں یعنی میجسٹیریل کورٹ میں بھی وہ گئے ہیں، اور چاروں مقدمات میں ایک صاف اور شفاف عدالتی نظام کے ذریعے قانون اور آئین کا سہارا لیتے ہوئے ہم نے ان کو بیل آؤٹ کرایا ہے، اور یہاں بھی وہ بالکل آئیں گے اگر ان کی صحت نے الاؤ کیا اور ڈاکٹر نے الاؤ کیا۔ صاحب آپ کا جواب آیا، میں ابھی شاہ صاحب سے بھی آپ کا جو آپ نے بات کی اس کا ان سے رسپانس لوں گا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ان کی صحت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن جو خبریں آ رہی تھیں وہ تو اپنے اس کمرے سے لاہور میں اپنے ساتھیوں سے ایک اسکائپ پر خطاب کرنے والے تھے، تو اگر خطاب کر سکتے ہیں اور اس طرح کی پلاننگ کر سکتے ہیں تو عدالت پیش ہونے میں پھر صحت اتنی خراب تو نہیں لگتی ان کی؟ آپ کی یہاں تھوڑی سی رپورٹ میں سکم رہ گیا، انہوں نے بالکل جو کرنا تھا لیکن وہ نہیں کر پائے کیونکہ ان کی میڈیکل کنڈیشن ایسی نہیں تھی۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جو لاہور میں جو میٹنگ ہوئی سابق فوجیوں کی، وہاں جنرل مشرف نے ان کو ایڈریس نہیں کیا، کیونکہ ایڈریس کرنے میں بھی آپ کی ایک طاقت جو ہے وہ ایگزاسٹ ہوتی ہے، آپ پر ایگزاسشن ہوتی ہے، آپ پر ایک پریشر آتا ہے، لہذا لاہور کی جو میٹنگ تھی اس کو انہوں نے جو ہے ایڈریس نہیں کیا۔ جہاں تک تعلق ہے ان کی میٹنگ جو تھی اسلام آباد میں، وہ جب کی ہے جب وہ تندرست تھے اور توانا تھے، اس وقت ان کی ایک ریکارڈڈ اسپیچ جو تھی وہ ان کو سنائی گئی۔ تو آپ کی یہاں تھوڑی سی خبر میں تھوڑا سا سکم ہے۔ اچھا نہیں شاہ صاحب، میں صرف آپ کا یہ ایک تو قصوری صاحب نے بات کہی کہ ان کے بارے میں جس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ میاں صاحب کو پیغام دیں کہ اس طرح کی گفتگو نہ کریں، اور دوسرا جو قصوری صاحب نے کہا اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کل پھر پیش نہیں ہوں گے، تو پھر کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں جی سمیع صاحب، پہلی بات تو یہ پہلا قصوری صاحب میرے کولیگ ہیں، بھائی ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے۔ ہر آدمی چاہے اس خلاف میں ہو، اقتدار میں ہو، کسی کا وکیل ہو یا کسی کا دوست ہو، کوئی بھی، تو وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی اچھا پیغام رسان یا سراغ رسان نہیں ہوں۔ میاں صاحب خود بھی ان کی ٹیلی فون اٹھا لیں گے اگر یہ خود کریں تو تب بھی۔ اور دوسری میری بطور کولیگ کے ان کو یہ مشورہ ہوگا، مانے یا نہ مانے الگ بات ہے، کہ وہ لوگ ہر قسم کے ہوتے ہیں، آپ کوئی کسی کو اریٹیٹ نہ کریں، کسی کو پرووک نہ کریں تو کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتا، اور پھر اگر کوئی کرے، اگر فرض کرو خدا نہ کرے میں کوئی ایسی بدتمیزی کر رہا ہوں تو وہ مجھے آپ کہیں، مطلب ہے میاں نواز شریف نے تو کوئی مجھے بریف نہیں کیا کہ میں جا کے گفتگو کروں گا یا یہ کروں گا یا وہ کروں گا، تو اس لیے یہ، اور پھر ٹی وی ٹاک میں ہوتی رہتی ہے، کبھی ہیٹ جنریٹ ہو جاتی ہے، کبھی نرم ہو جاتی ہے، کبھی گرم ہو جاتی ہے۔ اب دوسرا حصہ جو آپ نے کہا کہ قصوری صاحب کی گفتگو سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کل نہیں آئیں گے، تو سمیع صاحب یہ ہے ایک ٹاپ کلاس کرمنل کیس ہے، ایک کنسپریسی کا اور ہائی ٹریزن کا۔ کرمنل کی دنیا میں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کرمنل کیس تبھی ختم ہوتا ہے جب اس کو عدالت ختم کرے، وہ چاہے 100 سال لگ جائیں، اگر کوئی نہیں ایکیوز پیش ہوتا، بھاگ جاتا ہے، فیوجیٹو فرام لا ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے،
لیکن وہ قانون کے پروسیس سے اور عدالتی فیصلے سے بچ نہیں سکتا. مطلب ہے اگر جناب مشرف صاحب کل پیش نہیں ہوتے پرسوں پیش ہوں گے, پرسوں نہیں ہوتے تو نیکسٹ ڈے ہوں گے, نیکسٹ ڈے نہیں ہوتے تو تھرڈ ڈے ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل, اور پھر جو عدالت ہے اس کے پاس بڑے آپشن ہیں, وہ دوبارہ پھر بھی لینئنٹ ویو لے سکتی ہے. اچھا جی 16 کو نہیں آئے تو 2 دن اور دے دو, 4 دن اور دے دو. لیکن پھر ایک آخری جو لیگل اور قانونی ہتھیار ہوتا ہے عدالت کے پاس, وہ پھر اگر ملزم کوئی حاضر نہیں ہوتا عدالت. درست ہے. اچھا میں شاہ صاحب آپ کا پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر ہو, سن لیں میری بات جی, وہ پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر ہو جاتا ہے, اس کو پی او کہتے ہیں, قصوری صاحب کو پتا ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر وہ پیش نہیں ہو, کیونکہ وقت کم ہے. میں قصوری صاحب کا رسپانس اس پہ لینا چاہتا ہوں. قصوری صاحب عدالت میں پیش تو ہونا پڑے گا ایک دن, انہیں کب تک وہ نہیں آئیں گے یہ کہہ رہے ہیں ظفر علی شاہ. جی ہاں دیکھیں, میں نے تو پہلے کہا ہے کہ عدالت کے پروسیس سے ہم بھاگے ہوئے نہیں, ہم نے پہلے بھی 2 قدم آگے لے کے عدالت کے پروسیس کو میٹ کیا ہے. ہمیں جنرل مشرف کو یہاں کوئی انٹرپول نہیں لے کے آئی کسی عدالتی حکم کی بنیاد پہ, جیسے کہ ایڈمرل ملک کو لے کے آئے تھے. وہ خود آئے اور ان کو پتا تھا یہ مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور انہوں نے مقدمات کا سامنا کیا اور یہاں بھی کریں گے. اور ہمارے پاس اس کیس کے بڑے آپشنز ہیں. یہ کیس جو ہے آن دی سرفس پر آپ کو ایک نارمل کرمنل کیس نظر آتا ہے, لیکن اس کے جو انڈر کرنٹس ہیں وہ سارے کانسٹیٹیوشنل ہیں, اور ایک ایک کوشچنز کے اوپر جو ڈبیٹ ہے اس عدالت سے جا کر سپریم کورٹ تک جانی ہے. یہ مقدمہ تو اگر اگلے 4-5 سال میں ختم ہو گیا تو آپ غنیمت جانیں گے. بہت بہت شکریہ قصوری صاحب, اور بہت شکریہ جناب ظفر علی شاہ صاحب. قصوری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ اگلے 3-4 سال میں بھی یہ مقدمہ ختم ہو گیا تو بڑی بات ہوگی, لیکن اب دیکھتے ہیں کل پرویز مشرف صاحب عدالت میں پیش ہوتے ہیں یا پھر ان کے وکیل جو ہیں وہ استثناء مانگتے ہیں ان کی صحت کی بنا پر. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان ریلویز کی, جس کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکٹرک انجن جو ہیں وہ فیصلہ کیا ہے ریلویز نے کہ اس کو اسکریپ کیا جائے, اور جو معاملہ تھا بجلی کے ساتھ ٹرینوں کو چلانے کا وہ ختم. 40 سالہ جو پروجیکٹ تھا, 40 سال سے جو ریلوے چل رہی تھی بجلی پر ایک سیکٹر میں, وہ بند کر دی گئی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. اس پر ہم بات کریں گے. انور شیخ جو وائس چیئرمین ہیں ان کی لیبر یونین کے ریلوے کے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور ہمارے خصوصی نمائندے ذوالفقار علی میتو, لیکن ایک بریک کے بعد. پاکستان ریلویز ان اداروں میں شامل ہے جو مستقل خسارہ نیشنل ایکسچیکر پر بوجھ ہیں, اور حکومت پاکستان ان اداروں کی لسٹ میں اسے شامل کیا ہوا جنہیں پرائیویٹائز کرنا تھا. لیکن جو وزیر ریلوے ہیں خواجہ سعد رفیق, انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس کو پرائیویٹائز کیا گیا تو وہ اس کو استعفیٰ دے دیں گے. اس سے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بیٹر مینجمنٹ آئے تو ریلوے بہت بہتر ہو سکتی ہے, اور جو ابھی تک نتائج ہیں اس کے مطابق ریلوے کی آمدن میں 13% اضافہ بھی ہوا ہے, اور فریٹ ٹرین بھی دوبارہ چلنا شروع ہوئی ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریلوے اب صحیح سمت جا رہا ہے. لیکن گزشتہ ہفتے ایک یہ اعلان ہوا کہ جو بجلی سے چلنے والے انجن ہیں اس منصوبے کو ختم کر دیا گیا ہے, اور 40 سالہ جو یہ منصوبہ تھا, پرانا پروجیکٹ تھا, وہ اب شیلف کر دیا گیا ہے, اور جو سامان تھا لگا ہوا سارے کا سارا وہ اسکریپ کر دیا جائے گا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریلوے میں الیکٹرک انجن کا چیپٹر ختم کرنا بڑا نقصان دہ ہوگا, کیونکہ بجلی سے چلنے والا جو انجن ہے وہ بہت کم خرچہ کرتا ہے, اور ریلویز میں جو چلانے کے لیے ان انجنوں کو جو بجلی درکار تھی وہ بھی صرف 300 میگا واٹ تھی. آج اس صورتحال پر ہم بات کریں گے. پاکستان ریلوے امپلائیز یونین کے سینئر نائب صدر جناب شیخ محمد انور ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمارے نمائندے ذوالفقار علی جو ان معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. میں سب سے پہلے ذوالفقار ذرا مختصراً ہمیں بتا دیجیے گا کہ یہ جو پروجیکٹ تھا اس میں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ 1 کلومیٹر اگر انجن چلتا ہے تو صرف 5 یونٹ بجلی لگتی ہے, اور اگر ڈیزل انجن ہو تو وہ 4.5-5 لیٹر لگتا ہے, اور تقریباً ڈبل اس پہ کاسٹ آتی ہے. پھر بھی یہ بند ہو گیا. جی میں آپ کو بتاتا ہوں سبھی صاحب, یہ 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں ایک سستی اور ایفیشینٹ ریلوے چلانی ہے.
لیکن انفارچونیٹلی ان 29 انجنوں میں سے اب 16 باقی بچے تھے. ان کو بھی پچھلے ہفتے جی ایم ریلوے کے حکم سے اسکریپ کر کے لوکوموٹیو شاپ مغل پورہ میں منتقل کر دیے گئے تاکہ ان کو ان بھٹیوں میں جو ہے وہ میلٹ کر دیا جائے اور یہ اب جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے. دنیا کا کمپیریزن کریں تو سمی ابراہیم صاحب امریکہ سے لے کے انڈیا تک تمام لوگ جو ہیں جو تمام ریلویز ہیں وہ الیکٹرک ریلوے کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ایفیشینٹ ہے. یہاں میں آپ کو تھوڑا سا موازنہ کر دوں, ایگزیکٹ فگر آپ کو بتا دوں کہ اگر الیکٹرک انجن 1000 ٹن وزن لے کے 1 کلومیٹر سفر کرتا ہے تو وہ 14.5 کلو واٹ آر یعنی یونٹ استعمال کرتا ہے, جس کا ایک یونٹ کی قیمت آج کل ریلوے کے حوالے سے 15 روپے ہے اور یہ 217.50 روپے بنتے ہیں 1 کلومیٹر کے. اور اگر اس کے مقابلے میں ڈیزل انجن سے یہ فاصلہ 1000 ٹن کلو وزن کے ساتھ لے جایا جائے تو یہ بنتا ہے 4.6 لیٹر ڈیزل اور اس کی قیمت بنتی ہے 537 روپے اور اس میں فیول جو لوبریکینٹ شامل کریں تو یہ 548 روپے میں 1 کلومیٹر ہوتا ہے. تو 330 روپے فی کلومیٹر کا اخراجات کا فرق ہے اور یہ 32 ارب روپے سالانہ کی گیم ہے. اور سمی ابراہیم صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کام یہ آسان نہیں ہے. دیکھیں آپ دنیا سے کر سکتے ہیں, دنیا کو آپ جو ہے وہ نظر انداز کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان کے عوام کو, پاکستان کے انفراسٹرکچر کو اور پاکستان کے فیوچر سے نہیں کھیل سکتے. ٹھیک ہے ذوالفقار ہمارے ساتھ ہی رہیے. شیخ محمد انور صاحب سے میں اس پر کامنٹ چاہوں گا. ہم نے خواجہ سعد رفیق صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی لیکن ان کا جواب یہ آیا کہ وہ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بتائیے شیخ صاحب کہ اب یہ جو محتوب ذوالفقار علی نے جو بات بتائی ہے تو کیا یہ تو ایک بڑا نقصان ہو جائے گا؟ دیکھیں جی محتوب بھائی نے جو بات کی ہے, یہ پروجیکٹ آیا تھا یو کے کی مدد سے 1964 سے 65 میں سٹارٹ ہوا تھا پاکستان میں اور پہلی مرتبہ 1969 میں ٹرین چلی تھی جب یہ 29 لوکوموٹیو پاکستان میں الیکٹرک انجن آئے ہیں. یہ انجن 41 سال چلے ہیں جی, 41 سال تک یہ انجن چلتے رہے ہیں, اپنی طبی عمر بھی پوری کر چکے تھے. پاکستان کی کسی بھی حکومت نے یہ نہیں کیا کہ کوئی ان کے لیے میٹیریل مہیا یا اس کے لیے اسپیشل فنڈز آتے, یہ جو ای ٹی ہمارا جو تھا اس سسٹم کو اپ گریڈ کیا جاتا. لہٰذا اب وہ پھر دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ ڈبلنگ آف ٹریک ہو گیا پاکستان میں شروع. لاہور ڈبلنگ آف ٹریک کی وجہ سے ظاہر ہے سنگل ٹریک رہ گیا تھا, سنگل ٹریک پہ تو نہیں اس نے چلنا تھا, لیکن اب پتہ یہ لگا تھا کہ 23 نومبر 2013 کو یہ خبر آئی تھی کہ چائنا نے آفر کی ہے کہ ہم ٹریک کو دوبارہ الیکٹرک سٹی پر لے کے آئیں گے. خدا کرے ایسا ہو جائے, دوبارہ الیکٹرک سٹی میں ہو جائے. جو بات دوسری ہے کہ انڈیا کے اندر تو واقعی آج جو ہے میرا خیال تقریباً 23,000 جو ہے 23,540 کلومیٹر کا جو ٹریک ہے وہ الیکٹرک سٹی پر ہی ہے, لیکن پاکستان کر دیا گیا وہاں پر چل بھی رہا ہے. لیکن بات یہ ہمارے تو اس ملک کے اندر بدقسمتی ہے جی, جو بھی حکومت آتی ہے وہ ریلوے کو, میں تو نہیں سمجھتا یہ پہلی دفعہ, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی منسٹر نے یہ تہیا کیا ریلوے کو چلانا ہے اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آیا کہ وہی ٹرینیں ہیں. آج ٹرینیں بر وقت ہو چکی ہیں, 75% 80% ہماری پنکچولیٹی ہو چکی ہے. فریٹ ٹرینیں جو پچھلے 5 سال بند پڑی تھیں وہ دوبارہ بحال ہوئی ہیں. ایک سلسلہ تو شروع ہوا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ عوام کو اچھے بالکل. یہ شیخ صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جو فگرز ہیں اس میں 13% ریلوے کی جو آمدن ہے اس میں بھی اضافہ ہوا. ذوالفقار یہ دنیا تو پوری جا رہی ہے الیکٹرک سسٹم پر اور چائنا بھی اب یہ کہہ رہا ہے جیسے شیخ صاحب نے بتایا کہ وہ اس کو دوبارہ الیکٹرک سسٹم پر لے جانا چاہیں گے, تو پھر یہ جو سارا جو سارا اسکریپ کیا جائے گا. سمی صاحب 60% سستا ہے, 60%. آج کل دنیا میں سب سے بڑی جو کاسٹ ہے وہ انرجی کاسٹ ہے. دنیا انرجی کی کاسٹ سے بھاگ رہی ہے. ہر آدمی ایفیشینٹ جو ہے وہ پنکھا تک ایفیشینٹ جو ہے بنانا شروع ہو گئے کہ کم بجلی لگنی چاہیے, کم انرجی لگنی چاہیے. تو ہم لوگوں نے دیکھا نا اس چیپٹر کو کلوز کیا ہے. یہ ویژن کی بات ہوتی ہے, یہ حکومت کی ویژن کی بات ہوتی ہے. نہیں مجھے یہ بتائیے یہ صرف ویژن کی بات ہے یا کوئی اور چیز ہے جو اس کو ریپلیس کر رہی ہے, کوئی اور کسی چیز کا پوزیشن انوالو ہے؟ جب 25 ارب کا ڈیزل پرچیز ہوتا ہے نا, جب 5 ارب کا لوبریکینٹ تو 30 ارب روپے لگتے ہیں, اس میں مال بنتا ہے. میری بات سنیں, پنڈت جواہر لال نہرو نے 1961 میں انڈیا میں پہلا الیکٹرک لوکوموٹیو بنا کے آن ٹریک کر دیا تھا. یہ ویژن تھی اس لیڈرشپ کی. یہ پاکستان کی لیڈرشپ ہے, یہ حکومت ہے. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آگے دنیا کا فیوچر, بلکہ ماضی میں بھی یہ چلتا آ رہا ہے اور یہ اس چیپٹر کو کلوز کر رہے ہیں جس کو لوگ آگے بڑھا رہے ہیں. میری بات سنیں سمی صاحب, میں آپ کو بڑا ایک الارمنگ فگر دینے لگا ہوں. 130 ارب روپے سے 1750 کلومیٹر لمبا ٹریک ہے جو مین لائن ہے پاکستان ریلوے کی پشاور سے کراچی تک, یہ الیکٹریفائی ہوتی ہے اور اس کی لاگت جو آتی ہے وہ 130 ارب روپے ہے. تو تقریباً 40-50 ارب کے انجن آتے ہیں. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ 160-70 ارب روپے میں 400 ٹرینیں چلتی ہیں الیکٹرک سے,
اور یہ بھی ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی بجلی تو ملک میں ہے نہیں، تو صرف 100 سے 200 میگا واٹ چاہیے یہ 400 ٹرینیں چلانے کے لیے، جو پوری پاکستان کی الیکٹریسٹی کاسٹ کا 2% اور 1% ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے کہ آپ نے جو الیکٹرک ٹرین کا چیپٹر ہے کلوز کیا ہے، دنیا اس طرف ہے، آپ اس طرف ہے، تو یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ بہت بڑی ایک زیادتی ہے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ آپ نے فگر سنا، اس کے مطابق تو اگر اتنے پیسے لگا کے 400 ٹرینیں بھی چلائی جا سکتی تھی تو یہ تو ریلوے کو بہت فائدہ نہیں ہوتا۔ 3-4 سال میں ساری کاسٹ کور ہو جاتی۔ دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ریلوے کے اندر سیاسی مداخلت بند ہوئی ہے، ریلوے کو کام ہی نہیں کرنے دیا جاتا تھا، ریلوے میں سیاسی مداخلت بہت تھی، ہماری ریل کے فیصلے کہیں اور ہوتے تھے۔ آج پہلی دفعہ ہے کہ ریل کے فیصلے الحمدللہ ٹریک کے اوپر ہو رہے ہیں۔ اب وہی میں نے جیسے بات کی ہے کہ ابھی ریلوے کو کچھ نہیں ملا، اور ہمارے اب دیکھیں کہ صاحب بات یہ ہے کہ شیخ صاحب کی بات درست ہے، جب سیاسی مداخلت کم ہوئی ہے تو یہ فیصلہ کس نے کیا ہے جناب؟ یہ دنیا کے طرف آپ نے الٹی گنگا بہا دی ہے، یہ فیصلہ کس نے کیا؟ منسٹر صاحب نے کیا ہے، میاں نواز شریف صاحب نے کیا ہے، جی ایم ریلوے نے کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ ان کو کیا یہ پتا نہیں ہے؟ وہ ماہرین نہیں ہے، ان کو نہیں پتا کہ دنیا کس طرف۔ پلیز میرے نزدیک پاکستان ریلوے خدارہ یہ کوئی فلاحی ادارہ نہیں ہے، یہ قومی ادارہ ہے۔ اس ادارے کو چلانے کے لیے حکومت کو چاہیے کم از کم 200 ارب روپے کی مالی گرانٹ دی جائے، اور ریلوے کو ریلوے کے اندر سے آئینی تبدیلیاں لائی جائیں۔ ہوتا یہ پاکستان ریلوے کا چیئرمین جو ہے وہ باہر سے آ جاتا ہے، ریلوے بیوروکریسی کو کام نہیں کرنے دیا۔ 4 سال میں پاکستان ریلوے کو 200 ارب روپے کی گرانٹ ملی ہے تنخواہوں کے لیے، پینشن کے لیے۔ یہ 130 ارب روپے اس ریلوے کو چلانے کے لیے نہیں ملے ہیں۔ یعنی دیکھیں نا، آج بھی این ایچ اے کا سمی صاحب بجٹ دیکھیں، 50 ارب روپے سے اس کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس ہو رہی ہے، اور ریلوے کو وہی 17-18 ارب 20 ارب، اور وہ بھی نہیں ملتے۔ ذرا شیخ صاحب سے رسپانس تو لے لیں نا۔ جی شیخ صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریلوے کو ایک دفاعی ادارہ ہے، اس کی امداد دی جائے، اس کو 200 ارب کا بیل آؤٹ پیکج دیا جائے، انشاءاللہ ریلوے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی، اور میں دعوے سے کہتا ہوں ہم 4 سے 5 سال کے عرصے کے اندر لاس سے بھی باہر آ جائیں گے، پروفٹ ساز ادارہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ میں تو مایوس نہیں ہوں آج ریلوے کے لاس سے، پہلے بہت مایوسی کا شکار تھے۔ بہت بہت شکریہ جناب شیخ صاحب، اور بہت شکریہ ذوالفقار علی۔ بہرحال جو اس وقت کی جو خبریں ہیں اس کے مطابق جو الیکٹرک انجن ہے ان کا چیپٹر بند ہو گیا، پوری دنیا جو ہے وہ ریلوے کو بجلی کے نظام پر لے جا رہی ہے، اور جو فگرز ابھی ذوالفقار علی نے دیے اس کے مطابق یہ کوئی بہت بڑا مہنگا کام بھی نہیں ہے، بلکہ بجلی سے اگر ٹرینیں چلیں گی تو یقیناً ریلوے کو فائدہ ہوگا کیونکہ اس سے کاسٹ کم ہوگی۔ لیکن اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں ہے کہ جب سے خواجہ سعد رفیق صاحب نے وزارت ریلوے کا منصب سنبھالا ہے، وزیر بنے ہیں، تب سے اس میں سیاسی مداخلت بھی کم ہوئی ہے، 13% اس کی آمدن میں بھی اضافہ ہوا ہے، فریٹ ٹرین بھی چل رہی ہے، اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ریلوے کے معاملات صحیح سمت جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔